یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے۔ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے۔ بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ اب نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کوائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے۔ لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو، گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی، اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول H.G. ویلز کی۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ H.G. ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے، نکال دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کوئی ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں، نہ ملے تو آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے۔ لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے، جائیے اور دیکھیے، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے، آپ کو مل جائے گا جملہ۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے، فرق انتظامی ہے، سو نوٹ کر لیجیے۔ ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے۔ اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے۔ آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں، چپراسی کے کیا ہیں، کلرک کے کیا ہیں، حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا، ایک ووٹ اس کا ہے۔ کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں؟ چپراسی کا 1 ہے؟ نہیں، 1 ووٹ برابر ہے۔ ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول، لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک خاندان کا ایک سربراہ، کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا، وزیر 10 رکھ لے، پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے، پرائم منسٹر 1 ہوگا، نائب صدر 10 رکھ لے، صدر تو 1 ہی ہوگا۔ انتظامی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے، نہیں، مرد اور عورت مساوی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے۔ دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ دجالی فتنہ آ چکا ہے۔ جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے۔ یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے۔
اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں، 3 لحاف. جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $1 کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر. اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا. پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر 1 تو سیکولرزم ایک لحاف ہے. نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ. ہر اشتہار میں عورت ہے. اللہ کے بندو سوچو کیا ہو رہا ہے. عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت. کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی. عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے 2 لحاف. ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے
خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے. ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے. کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے. عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں.